قرآن کریم ایک عام آدمی کیسے سمجھے اور اس پر سمجھ کر کیسے عمل کرے. وہ نا کہ قرآن آسان ہے. اب اس میں نے جو پڑھا ہے وہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، مگر اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے آسان ہے. تو اس کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ جو آیت مبارکہ آپ نے جس کا ریفرنس دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے جو ہے وہ تذکر حاصل کرنے والا. تو یہ جو ذکر ہے اس کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، تو اسے جو حفظ کرتا ہے، جو یاد کرتا ہے، تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. ورنہ نارملی اتنی موٹی کتاب، اتنی ضخیم اور اتنی بڑی کتاب یہ اس طرح یاد نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو یہ کہے کہ 500 صفحات کی کتاب مجھے تمام زیر زبر پیش اور جزم کے ساتھ یاد ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، اور اس کی ترتیب کیا ہے، اور اول سے لے کر آخر تک میں صبح سے شام یا شام سے صبح تک پڑھ سکتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے آسمانی کتابوں میں جو اور کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، لیکن موجودہ زمانے میں بائبل کی صورت میں اس کی کچھ چیزوں کو جمع کر دیا گیا. اچھا، بائبل جو ہے یہ اپنی ضخامت کے اعتبار سے قرآن پاک کے تقریباً برابر ہے. اس میں عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ دونوں مل کر یہ بنتی. اچھا، اس کی ضخامت قرآن پاک کے قریب قریب ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجیل کے اندر اعراب بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر انگلش میں ہے تو انگلش میں اعراب نہیں ہوتے، اردو میں ہے تو اردو کے اندر بھی اعراب اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کا پورا خیال کر کے یوں پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، پھر انجیل کے بارے میں خود جو اہل مذہب ہیں، جو وہ مذہب والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں اتنا تکلفات کے ساتھ پڑھنے کی حاجت. یہ تو قرآن کی شان ہے نا کہ اس میں ایسا کھرا انداز اور ایسا کھرے انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے زیر سے زبر نہیں کرنی، زبر سے زیر نہیں کرنی، اور بالکل پرفیکٹ پڑھنا ہے. لیکن بقیہ زبانوں میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا، اوریجنل جو تھی سریانی اور عبرانی، اس کے اندر بھی زیر زبر کا ایسا معاملہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہت بڑا ایک برڈن ہے کسی شے کو ایگزیکٹ یاد کرنے کا، وہ تو ریموو ہو گیا. اب اس کے باوجود پوری دنیا میں ہم جب آبادی کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. یعنی تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں کو سب سے زیادہ قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کے بعد. اگرچہ حقیقت جو ہے نا وہ برعکس ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ ہے، لیکن یوں کہہ لے کہ مان لیا عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو مسلمانوں کے اندر تو کم از کم بھی 1 کروڑ آدمی جو ہے نا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے. واہ، انہیں لفظ بلفظ قرآن یاد ہے، تمام زیر زبر پیش کے ساتھ، تمام غنہ، اظہار، اخفاء، اور اس کا اشمام، اور جناب اس کے قلقلہ اور حروف غیر قلقلہ، مستعلیہ اور منطبقہ، یہ سب کے ساتھ اس کو یاد ہے. اور بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور بچے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر کیا 12 جو ہے وہ ایسے عیسائی کھڑے کیے جا سکتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں انجیل بھی اسی طرح یاد ہے؟ اور معافی دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ زیر زبر ہٹا دیں، آپ اعراب ہٹا دیں، اس سے ہٹ کر کسی کو اول سے آخر یاد ہے؟ میں نے بڑے بڑے جو ان کے جو اسکالرز ہیں، عیسائیوں کے اسکالرز ہیں، میں نے ان کی سپیچز کسی زمانے میں کسی مقصد کے لیے سنی تھی. تو آپ یقین کیجئے کہ ایک آیت کا بھی حوالہ دینا ہوتا تھا نا تو وہ کتاب اٹھاتے تھے، نکالتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر اس کا ریفرنس دیتے تھے. اور اس کے مقابلے میں قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو اب اس کا ظہور دیکھیں کہ وہ کیسا معجزاتی انداز کے اندر ظاہر ہوا، کہ کیسا یاد ہوا، اور کیسا مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس کو آسان کر دیا کہ اکثریت جو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو یاد ہو جاتا. تو ایک تو اس کا معنی یہ. دوسری جو بات آپ نے فرمائی
جو اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک، تو فہم اور تدبر اس کا درجہ کچھ بڑا ہوتا ہے۔ نصیحت حاصل کرنا یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کلام کا اگر معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل ہو جاتی۔ اگر آپ نصیحت کے طور پہ دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہیں؟ جو بن دیکھے غیب پر ایمان لانے والے، خدا کو ماننے والے، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو پچھلی کتابوں پر اور تم پر نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب آپ اس مفہوم کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسا کوئی اشکال نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے بیویوں اور باندیوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے، اور جو ان سے تجاوز کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ ملامت کا مستحق ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کو دائماً ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں، یہ وراثت پائیں گے جنت الفردوس کی۔ اب یہ دیکھیں، نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے۔ اسی طرح آپ جتنی صورتیں لیتے جائیں گے، قرآن پاک کا 95% سے زیادہ حصہ جو ہے نا، وہ آپ یوں پڑھتے جائیں گے نا اور بندہ سمجھتا جائے گا۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود اور تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں مقابلے بازی ہے اور فخر و غرور ہے، اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ اور مال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ ہے۔ یہ تو ایسے بارش کی طرح ہے جو کہیں برستی ہے تو وہ وہاں پر گھاس ہی گھاس اگاتی ہے، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ساری ملیا میٹ ہو جاتی ہے، زرد ہو کے بالکل بھوسا بن جاتی۔ تمہاری زندگی بھی ایسی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے، یہ وجود میں آتی ہے، یہ بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، جوانی کا جوش ہے، تمہیں ولولہ سوار ہے، بڑا کچھ کرنے کی امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، زندگی کو بڑا وسیع کینوس پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری نگاہوں میں آفاق اور ارض و سما جو ہے وہ تمہارے ہاں بسا ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب 40 کے بعد تمہاری ڈھلان شروع ہوتی ہے تو یہ سبزہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، یہ مرجھاتے مرجھاتے یہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ باسی گھاس کی طرح ہو جاتا ہے، یہ ایسے بستر پہ پڑا ہوتا ہے کہ ہل نہیں سکتا، یہ پوری طرح دیکھ نہیں سکتا، یہ صحیح طرح سن نہیں سکتا، یہ اچھی طرح بول نہیں سکتا، یہ معافی ضمیر کا اظہار نہیں کرتا، اور بالآخر جیسے وہ گھاس بھسم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے ذرا، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا بات؟ تو یہ ہے قرآن پاک کی نصیحت۔ تو لہذا پھر آگے استدلال ہے، استخراج ہے، استنباط ہے کہ اس میں سے مسائل اخذ کیے جائیں، اس میں سے عقائد جو ہے نا وہ اخذ کیے جائیں، تو اس میں بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ عقائد کچھ وہ ہیں جو بڑے واضح ہیں کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہی بڑی بلندی والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو یہ عقیدے، یہ ہمارے بڑے بیسک عقیدے، یہ سیدھے سیدھے عقیدے، خاتم النبیین ہونا، ٹھیک ہے، ختم نبوت ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سرا وخاتم النبیین، کہ نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، معاملہ ختم کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عقیدے بھی مستحکم طور پہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو جس نے اتنے حد تک سمجھنا ہے وہ بہت اچھی بات۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ جو مجتہد سمجھتا ہے، جو فقہا سمجھتے ہیں، جو اہل فہم سمجھتے ہیں، اہل تدبر سمجھتے ہیں، تو اب کوئی بندہ یہ بولے کہ نہیں جناب میں بھی یہ کر سکتا ہوں، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ بیچارہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اسکرو اور وہ لے کے پلاس سا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ جناب وہ آئنسٹائن جو ہے نا میرا اپنا وہی کلاس فیل ہوئی ہے، ہم دونوں مل کے کھیلتے ہوتے رات کو فلان چبوترے میں بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی جو اس کی اوقات ہے آئنسٹائن کے سامنے، وہی اوقات ہے آج کل کے یہ جو سمجھنے والے ہیں ان کی اکابر بزرگان دین کے سامنے، امام اعظم کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے۔